فیضا پر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کریکولم کیا ہے، میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف کریکولم۔ کریکولم کی میننگ پڑھیں گے اور ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے یہ 4 اسپیکٹس ہیں کریکولم کے، وہ پڑھیں گے کہ کریکولم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 اسپیکٹ ہے کریکولم کا، پلینڈ ایکسپیرئنس۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ پلینڈ ایکسپیرئنس کیا ہے۔ جو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کر کے بعد میں تجربے کرتے ہیں، اس کو ہم پلینڈ ایکسپیرئنسز کہتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے آرگنائزڈ سیکوینس آف لرننگ۔ آرگنائزڈ سیکوینس آف لرننگ کیا ہے؟ جو ہم سیکھتے ہیں اس کا تسلسل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے اکیڈمک کانٹینٹ۔ اکیڈمک کانٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے تعلیمی مواد۔ تعلیمی مواد کیا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے سبجیکٹ میٹر اینڈ کانٹینٹ نالج۔ سبجیکٹ میٹر اینڈ کانٹینٹ نالج، موضوعی مواد۔ موضوعی مواد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک مواد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لرننگ آبجیکٹیوز۔ لرننگ آبجیکٹیوز کا مطلب ہے سیکھنے کے مقصد۔ جو آپ کے سیکھنے کے مقصد ہوتے ہیں اس میں گولس اینڈ انٹینڈ آؤٹ کمس آ جاتا ہے۔ گولس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے جو گولس ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے آپ کا، اور انٹینڈ آؤٹ کمس کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ اس گول تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے آپ کو نتائج ملتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ایوولوشن میتھڈس۔ ایوولوشن میتھڈس کیا ہوتا ہے؟ اسسمنٹ آف اسٹوڈنٹ پروگریس۔ اسٹوڈنٹ پروگریس کو آپ چیک کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے ایوولوشن میتھڈس۔ ایوولوشن میتھڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف سیشن، مینس کہ بچے کلاس 5 سے کلاس 6 میں آتے ہیں تو ہم فائنل جو ایگزام لیتے ہیں اس میں ایوولوشن ہوتی ہے۔ مسٹ ریممبر کہ ایوولوشن ججمنٹل پروسیس ہے۔ جب ہم فائنل گریڈ دیتے ہیں تو اس میں ہم ایوولوشن میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹاپک 2 ہے ہمارا کریکولم ڈیولپمنٹ، لرننگ آؤٹ کمس۔ جو سیکھنے کے مقصد ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے آفٹر دس لیسن اسٹوڈنٹ ول ایبلڈ۔ جب آپ پڑھاتے ہیں تو فرسٹ جو آپ کا یونٹ ہوتا ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آفٹر دس لیسن۔ اس لیسن کے بعد اسٹوڈنٹ ایبل ہو جائیں گے کہ ڈیفائن کریکولم، ایکسپلین دی میننگ آف کریکولم، ڈسکرائب دی اسکوپ آف کریکولم، ڈفرینشیٹ کریکولم فرام سلیبس، ایکسپلین دی امپورٹنس آف کریکولم۔ مینس کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایبل ہو جائیں گے، کریکولم کی ڈیفینیشن بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے اس کو کہ کریکولم کی میننگ کیا ہے، ڈسکرائب کریں گے اسکوپ آف کریکولم، کریکولم کا جو دائرہ ہے اس کو بیان کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے کریکولم فرام سلیبس کہ کریکولم کیا ہے اور سلیبس میں کیا فرق ہے، ایکسپلین کریں گے امپورٹنس آف کریکولم کہ کریکولم کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد 3 ٹاپک میں ہے ہمارا، وہ ہم پہلے کور کر کے آئے ہیں، یہ دوبارہ آ گئی ہے۔ ٹاپک نمبر 4 میں ہے ہمارا ڈیفینیشنس آف کریکولم۔ ڈیفینیشنس آف کریکولم ہے، اس میں ہے جان ڈیوی، ٹینر اینڈ ٹینر۔ فرسٹ نمبر پہ ہے آپ کا چوئنگم۔ چوئنگم ایک ہم نے ایگزامپل دیا ہے کہ کریکولم از اے ٹول ان دا ہینڈس آف دا آرٹسٹ ٹیچر ٹو شیپ دا لرنر۔ کریکولم کیا ہے؟ ایک ٹول ہے جو ٹیچر کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ٹیچر ایک آرٹسٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ لرنر، جو اس کو شیپ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ملتانی مٹی ہوتی ہے اس سے ہم اچھے کھلونے بناتے ہیں یا ہم کلاس ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں، تو چوئنگم ایز اے ایگزامپل ہے کہ ایسے چیزوں سے ہم چیزیں بناتے ہیں۔ تو ٹیچر بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے۔ جب بچہ ہم ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں تو ٹیچر اس کو ایک کیا کرتا ہے؟ شیپ دیتا ہے، اس کو ٹھیک سے پڑھاتا ہے تو اس کو ایک شیپ آتا ہے، وہ لرن کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے ہر حوالے سے۔
اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی کریکولم کنسسٹ آف آل لرننگ ایکسپیرئنسز، مینس کہ جان ڈیوی نے کہا کہ کریکولم میں جو سبھی سیکھنے کے تجربے ہوتے ہیں وہ کریکولم میں ہوتے ہیں انڈر دا گائیڈنس آف دا اسکول. اسکول کی رہنمائی تحت ہم جو ہے وہ لرننگ کے سارے ایکسپیرئنس سیکھتے ہیں. ٹینر نے کہا کہ کریکولم از دا پلانڈ اینڈ گائیڈیڈ لرننگ ایکسپیرئنسز. کریکولم ایک منصوبہ بندی کیا ہوا جو ہے ایک تجربہ ہے، ڈیزائن ٹو ڈیولپ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، جو ہم تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا تعلیم کے جو مقصد ہوتے ہیں ہمارے وہ ہم اس کو ریچ کرنے کے لیے ہم کریکولم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ٹاپک نمبر 5 ہے. ٹاپک نمبر 5 پہ ہے سبجیکٹ کانٹینٹ ماڈرن ڈیفینیشن. اب ماڈرن ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ماڈرن ڈیفینیشن میں ہے سبجیکٹ کانٹینٹ. سبجیکٹ کانٹینٹ کیا ہے آپ کا؟ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ٹیچنگ میتھڈس. ٹیچنگ میتھڈس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کون سے میتھڈ یوز کرتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. فرسٹ آف آل جب بھی آپ اگر ٹیچنگ کی پریپریشن کر رہے ہیں یا ٹیچنگ لائسنس جاب پریپریشن کر رہے ہیں یا آپ پرائیویٹ ٹیچر ہیں تو فرسٹ آف آل گڈ کوالٹی آف ٹیچر، ایک اچھی ٹیچر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جب بھی کلاس میں جائے تو اسمائلنگ فیس جائے. یہ بھی ایک ٹیچنگ میتھڈ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد لرننگ ایکٹیویٹیز. لرننگ ایکٹیویٹیز میں بہت ساری مختلف ایکٹیویٹیز ہم کراتے ہیں بچوں کو، گیم کھلاتے ہیں، ٹیم ورک کرواتے ہیں. اس کے بعد اسسمنٹ ہے. اسسمنٹ ہم کرتے ہیں، ڈیورنگ بھی کرتے ہیں، ڈیورنگ لرننگ پروسیس بھی ہے اور ایٹ دا اینڈ آف سیشن بھی ہے. ڈیورنگ لرننگ پروسیس میں ہم فارمیٹیو اسسمنٹ یوز کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف سیشن ہم سمیٹیو اسسمنٹ کرتے ہیں. جب بھی ہم پڑھاتے ہیں تو ہم اسیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو تھرو کوئسچننگ، تھرو پیپر. اور اس کے بعد ہے ویلیوز اینڈ اسکلس کو کریکولر ایکٹیویٹیز. ہم نصابی ایکٹیویٹیز میں بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک کرتے ہیں. اس کے بعد 6 ٹاپک ہے ہمارا. 6 ٹاپک میں ہے اسکوپ آف کریکولم. کریکولم کا دائرہ. کریکولم کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہے جس میں کلاس روم لرننگ ہے، لائف اسکلس ہے، لیبارٹری ایکٹیویٹیز ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہے، کمیونٹی سروس ہے، پروجیکٹس ہیں، آرٹس ہے، اسپورٹس ہے، پریکٹیکل ورک ہے. اب ادھر آ جاتا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ. ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کمپلیٹ. ہولسٹک کا مطلب ہے ہول اور کمپلیٹ. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے گروتھ. دا کمپلیٹ گروتھ آف چائلڈ ان آل ایریاز آف لائف، ناٹ ان اسٹڈیز. یہ اس میں آ جاتا ہے کہ جو کمپلیٹ گروتھ ہوتی ہے، کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی آل ایریاز میں، نہ صرف اسٹڈی کے حوالے سے. کنٹینیوس لرننگ میں ہم ریسپیکٹ سیکھتے ہیں، ایمپیتھی سیکھتے ہیں، آنیسٹی سیکھتے ہیں، ایمانداری سیکھتے ہیں. اور اسپورٹس ہم ساتھ کھیلتے ہیں. لیبارٹری ایکٹیویٹیز میں ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم آرٹس میں بہت سارے آرٹس بناتے ہیں، چارٹس بناتے ہیں. تو یہ سب اسکوپ آف کریکولم میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ٹاپک نمبر 7 ہے ہماری امپورٹنس آف کریکولم. کریکولم کی امپورٹنس. کریکولم کی امپورٹنس کیا ہے؟ گائیڈس ٹیچر. کریکولم ایک بات ہے، وہ ٹیچر کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے سلیبس کیسے کمپلیٹ کروایا جائے اور کیسے اس پہ رن کیا جائے. اسپورٹس نیشنل ایجوکیشنل گولس ہیلپس اسٹوڈنٹس اچیو لرننگ آؤٹ کمس. یہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمس میں
ریچنگ ایجوکیشنل گولس، بچے جو ہے کریکولم کے تحت ایجوکیشنل گولس پہ پہنچ جاتے ہیں. سمپیتھیٹک انسٹرکشن، وہ ہمدردی سیکھتے ہیں. الائننگ وتھ کنٹریز ویژن، پروموٹس کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ مینس ذہنی نشو و نما. اس میں آپ کیا جو ہے کریٹیکل تھنکنگ میں آپ کا برین آ جاتا ہے. انالائزنگ اینڈ پرابلم سالونگ، جب بھی بات آئے پرابلم سالونگ کی تو اس میں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، کوگنیٹو آ جاتی ہے. ڈیولپس نالج اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈس، کریکولم کے تھرو ہماری نالج ڈیولپ ہوتی ہے، اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں ہماری، اور ایٹیٹیوڈس ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے بعد نالج ایٹیٹیوڈس، ہولسٹک گروتھ. ہولسٹک کا مطلب ہی یہی ہے ہول. ڈیولپمنٹ مینس گروتھ. گروتھ مینس کہ آپ کی جو ہے فزیکل جو چینج آتی ہے آپ کی، اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ جو آپ کی انٹرنل جو آپ کے ذہنی نشو و نما ہو، اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ٹاپک نمبر 8 ہے آپ کا فیچرس آف گڈ کریکولم. ایک اچھے کریکولم میں فیچرس کون کون سے ہوتے ہیں. ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، ہم گروپ ورک کر کے مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں بچوں کو. لائک ہم ان کو چارٹس دیتے ہیں، پوڈ کارڈس دیتے ہیں، ان سے ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں. لرنر سینٹرڈ کیا ہے اور اسسمنٹ فوکسڈ کیا ہے. لرنر سینٹرڈ یہ ہے کہ جس میں بچہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ہو. اور اسسمنٹ فوکسڈ، اسسمنٹ جب بچہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہوگا تو وہ جب ہم اس کو اسیس کریں گے تو وہ ایزی وے سے کوسچن کا آنسر دے جائے گا. اس کے بعد ہے ریویلنٹ، فلیکسیبل، گول اورینٹیڈ، اپڈیٹ، انکلوسیو، پریکٹیکل، بیلنسڈ. اس کے بعد ٹاپک نمبر 9 ہے کریکولم ورسس سلیبس. کریکولم اور سلیبس میں کیا ڈفرینس ہے. کریکولم ایک براڈ وسیع کانسیپٹ ہے، اور جو سلیبس ہے ایک نیرو کانسیپٹ ہے، مینس چھوٹا. کورس آل لرننگ ایکسپیرئنسز. کریکولم میں ہم سارے جو لرننگ ایکسپیرئنسز ہے اس کو کور کرتے ہیں، اور سلیبس میں ہم اونلی کورس کو کور کرتے ہیں. کانٹینٹ جو ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے صرف اس کو کور کرتے ہیں. پریپیئرڈ ایٹ نیشنل انسٹیٹیوشنل لیول. یہ جو ہے پریپیئرڈ ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیوشنل لیول پر، اور انکلیوڈس ہوتے ہیں آبجیکٹیو، میتھڈس اینڈ ایولیوشن. اس میں جو ہے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، میتھڈس ہوتے ہیں اینڈ ایولیوشن. میتھڈس کیسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے اور ایولیوٹ کیسے کر رہا ہے. اور جو سلیبس ہے اس میں مینلی لسٹ آف ٹاپکس ہوتی ہیں، ہمیں ٹاپکس ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں پڑھانی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ٹاپک نمبر 10 کریکولم کمپوننٹس. کریکولم کے کمپوننٹس کیا ہیں. آبجیکٹیوز اینڈ ٹیچنگ اسسمنٹ ہے. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. ایجوکیشنل گولز ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز اینڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. کانٹینٹ سبجیکٹ میٹر. ٹیچنگ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اسسمنٹ کیا ہے. میئرمنٹ آف لرننگ. جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو میئر کرتے ہیں کہ کیا ہم نے جو پڑھایا بچوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اینڈ ہم ان کو ایولیوٹ کرتے ہیں، گریڈ دیتے ہیں، کلاس ٹیسٹ لیتے ہیں. پھر بھی ہم اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، اور بچے کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس دیکھتے ہیں. جب ہم بچے کو رزلٹ دیتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری جو اسسمنٹ ہوئی ہے، ایولیوشن ٹیچر نے مجھے ایولیوٹ کیا ہے تو میرا کیا رزلٹ آیا ہے. کانٹینٹ سبجیکٹ میٹر، ایکٹیویٹیز، لرننگ ایکسپیرئنسز، ایولیوشن، پروگرام افیکٹونیس.
ان کے بعد ہمارا 12 ٹاپک ہے ٹائپس آف کریکولم، کریکولم کے ٹائپس۔ یہ آپ کی مین ٹاپک ہے کہ کریکولم کے ٹائپس کتنے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ آ جاتا ہے آپ کا ایکسپلٹ کریکولم۔ ایکسپلٹ کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا واضح نصاب، جو واضح ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری طور پہ لکھا ہوا واضح نصاب ہو، جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہڈن کریکولم۔ ہڈن کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، پوشیدہ نصاب۔ ہڈن کریکولم کا مطلب ہوتا ہے کہ لرن فرام انوائرمنٹ، ہم ماحول سے سیکھتے ہیں، اسکول سے سیکھتے ہیں، لائک ریسپیکٹ، ڈسپلن، ٹیم ورک۔ وہ جو ہوتا ہے پوشیدہ نصاب ہوتا ہے، جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تبھی ہم سیکھتے ہیں، ادروائز ہم نہیں سیکھتے۔ کو کریکولر کریکولم کیا ہے؟ کو کریکولر کریکولم ہم نصابی سرگرمیاں، یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو مضامین کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور ان کے بعد ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر کریکولم پلانڈ ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا فارمل کلاس روم۔ یہ کلاس روم میں نہیں سکھائی جاتی، یہ ہم نصاب سرگرمیاں ہیں۔ ان کے بعد ہے نل کریکولم۔ نل کریکولم کا مطلب ہے سبجیکٹ اور ٹاپکس انٹینشنلی لیفٹ آؤٹ۔ نل کریکولم کا مطلب ہے خالی نصاب، جو نہیں پڑھایا جاتا۔ نل کریکولم مطلب جو نہیں پڑھایا جاتا یا جو بالکل نہیں پڑھایا جاتا، وہ ایک خالی نصاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اوکے، تو یہ 4 ٹائپس جو ہیں کریکولم کے ہو گئے۔ ہڈن کریکولم، ان ریٹن ویلیوز، نارمس اینڈ سوشل لیسنس، مینس کہ پوشیدہ نصاب جو لکھا ہوا نہ ہو بٹ ہم انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک نمبر 13 پہ ہے ڈیزائن اپروچز۔ اپروچز کیا ہیں کریکولم کی، یہ ہم پڑھیں گے۔ سبجیکٹ سینٹرڈ، لرنر سینٹرڈ، پرابلم سینٹرڈ۔ اس میں کیا ہے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ جو بکس میں ہمیں نالج دی جاتی ہے، لرنر سینٹرڈ جس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ہو، اور ان کے بعد ہے پرابلم سینٹرڈ جس میں ہم ایبل ہوں کہ کوئی پرابلم میتھس کا ہو یا کوئی ایکویشن ہو سائنس میں تو ہم کیسے سالو کریں۔ اس میں ڈفرینٹ ویز ٹو آرگنائز اینڈ اسٹرکچر لرننگ، اس میں ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں کہ ہم کیسے آرگنائز کریں اور لرنر کو ایک اسٹرکچر کیسے دیں۔ اس میں آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں، کنٹینٹ آ جاتا ہے، ڈیزائن ایلیمنٹس، میتھڈس، ایولیوشن، دا کور کمپوننٹس ان اینی ڈیزائن۔ اس کے بعد ٹابا ماڈل ہے اور ٹیلر ماڈل ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ٹابا ماڈل ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ٹیلر ماڈل جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ تو جو ٹابا ماڈل ہے وہ ٹابا ماڈل آف کریکولم واز ڈیولپڈ بائی ہلڈا ٹابا ان 1962۔ جو ہلڈا ٹابا نے ماڈل دیا وہ 1962 میں دیا۔ اس نے کہا کہ جو استاد پڑھاتے ہیں انہیں ہی نصاب بھی بنانا چاہیے، مطلب کہ جو استاد پڑھا رہے ہیں وہ نصاب بھی بنانا سیکھیں۔
اور جو ٹیلر ماڈل ہے، ٹیلر ماڈل آف کریکولم، ٹیلر ماڈل آف کریکولم اس میں ہے کہ ونگس اینڈ ایم سی ماڈل UBD اسپیسیفک فریم ورک آف ڈیولپنگ کریکولم. یہ جو ہے اسپیسیفک فریم ورک ہے کریکولم کا. دا مور کمپوننٹس ان اینی ڈیزائن، مور کمپوننٹس ان اینی ڈیزائن کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیلر ماڈل میں اسپیسیفک فریم ورکس آف ڈیولپنگ کریکولم کے ہم اس میں اسپیسیفک جو فریم ورک ہیں کریکولم کے وہ کیسے پڑھیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک نمبر 14 ہے کریکولم ورسس ٹیکسٹ بک. کریکولم ورسس ٹیکسٹ بک اس میں کیا آ جاتا ہے؟ براڈ ایجوکیشنل پلان، آرگنائزڈ سیکوینس آف آل ایکسپیرئنسز، مینس کہ ہمیں جو ایکسپیرئنسز ملتے ہیں جو ڈیزائن کیے ہوتے ہیں، اسپیسیفک سبجیکٹ کانٹینٹ، آرگنائزڈ پریزنٹیشن آف سبجیکٹ میٹر، چیپٹر، لیسنس، ایکسرسائزز. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ پرووائڈس مٹیریل فار اسٹڈی، اسٹڈی کے حساب سے ہمیں مٹیریل ملتا ہے. فوکسڈ اسکوپ، کورس اسپیسیفک کورس کانٹینٹ. آبجیکٹیو ایز میتھڈس ایویلویشن، آبجیکٹیوز میتھڈ ایویلویشن مطلب کہ آبجیکٹیوز کون کون سے ہوتے ہیں. جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں آبجیکٹیوز کی نیڈ پڑتی ہے. اس میں ہمارا چاک آ جاتا ہے، مارکر آ جاتی ہے، ڈسٹر آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. میتھڈ، ہم کیسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ایویلویٹ کیسے کر رہے ہیں. کورس انٹینٹ، آؤٹ کمس اینڈ ہولسٹک ڈیولپمنٹ. ہولسٹک ڈیولپمنٹ مینس کہ کمپلیٹ ہول ڈیولپمنٹ. کورس اسپیسیفک کورس کانٹینٹ مطلب کہ ہمیں جو بھی اسپیسیفک کورس دیا جاتا ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری ٹاپک نمبر 15 ہے نیشنل کریکولم آف پاکستان. نیشنل کریکولم آف پاکستان یہ کیا ہے کہ نیشنل کریکولم یہ حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ مضامین، سیکھنے کے معیارات اور نصابی کتب کا سرکاری مجموعہ ہے. یہ طے کرتا ہے کہ پہلے سے 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ کیا پڑھیں گے. اس میں انکلوسیو ویلیوز اینڈ اسکلس آ جاتے ہیں. اس میں نیشنل ایجوکیشنل گولز آ جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ کانٹینٹ ان ٹیکسٹ بک آ جاتے ہیں. یونیفائڈ